بسم اللہ الرحمن الرحیم. موسٹ امپورٹنٹ لانگ کوشچن ترجمۃ القرآن کلاس 11 فیڈرل بورڈ 2026. Today we are going to do the most important detailed question, long question, detailed question ترجمۃ القرآن. اس میں ہم نے صرف مختصر سوالات اس کے تیار کیے ہیں سمری ٹائپ. آپ صرف اس کو 2-3 بار سن لیں گے, خاص کر وہ اسٹوڈنٹ جن کی زیادہ تیاری نہیں ہے. اگر صرف اس کو 2-3 بار غور سے سن لیں انشاءاللہ ان کی تیاری ہو جائے گی. جن کی آلریڈی تیاری ہے ان کی ریویژن ہو جائے گی. جن کی تیاری زیادہ نہیں ہے, ویک ہے بچے اسٹوڈنٹ, انہوں نے نہیں پڑھا اتنا, وہ صرف اس کو سن کے انشاءاللہ یہ لانگ کویسچن والا سوال آرام سے اٹیمپٹ کر لیں گے. بہت ہی آسان الفاظ میں آپ کو سمجھا دیا جائے گا. تو اس میں ہمارے پاس جو ٹاپک ہے, 2 ٹاپک جو ہے سورۃ البقرہ میں آئیں گے, ایکسپیکٹڈ ہے. ایک سورۃ آل عمران سے آئے گا, اور ایک ٹاپک جو ہے یا تو سورۃ الانفال سے ہوگا یا توبہ سے ہوگا. یہ ایگزامینر کی ترتیب ہے. اب ہم جو ہے موٹے جو ہے دیکھ لیتے ہیں, جو موسٹ امپورٹنٹ ہیں ان کو دیکھ لیتے ہیں. پہلا یہ ہے کہ 3 گروہ کون سے بتائے گئے ہیں سورۃ البقرہ کے شروع میں. گروپ آف دا پیپل 3 کون سے ہیں؟ پہلے مسلمان ہیں, اور اس کے بعد دوسرے کافر ہیں, اور تیسرے منافق ہیں. تو آپ نے تینوں کی تھوڑی ایکسپلین کر دینا ہے, بعد میں اس کو خلاصہ نکال دینا ہے. مسلمانوں کی خصوصیات بتا دینی ہے. وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, زکوٰۃ دیتے ہیں, ان چیزوں پہ ایمان لاتے ہیں, اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں, غریبوں کی مدد کرتے ہیں. آگے کافروں کو بتا دیں. کافروں ہیں جنہوں نے اللہ رسول کا انکار کیا, اور برابر ہے آپ جتنا مرضی ان کو سمجھائیں ان پہ اثر نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے سخت عذاب رکھا ہے. تیسرا بتایا گیا منافقین کے بارے میں. منافقین متکبر لوگ ہیں, ظاہری طور پر مسلمان اندر سے کافر ہیں, فسادی ہیں, عبادت میں سستی کرتے ہیں, اور مسلمانوں کو ورغلاتے ہیں. ان کا ٹھکانہ جہنم سے سب سے نیچے ہے. یہ جی پہلا ٹاپک کور ہو گیا. یہ اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے, یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. یہ والا ٹاپک جو ہے تو یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے پیپر کے لحاظ سے. اس میں آپ نے حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ بیان کرنا ہے. اللہ نے ان کو کیسے پیدا کیا, کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مٹی سے بنایا اور فرشتوں کے سامنے اظہار کیا میں بنانے لگا ہوں. فرشتوں نے کہا کہ اللہ یہ تو انسان فساد کرے گا. آپ نے بتایا کہ جو میں چاہتا ہوں تم نہیں جانتے. اللہ نے حضرت آدم کو بنایا, پھر ان کو مختلف چیزوں کے نام بتائے. وہی نام فرشتوں سے پوچھے, ان کو نہیں آتے تھے. حضرت آدم نے جواب دے دیا. تو فرشتوں نے کہا یا اللہ آپ کی تعریف ہے, آپ جانتے ہیں. شیطان نے سجدہ نہیں کیا, انکار کر دیا اور کہا میں ان سے بہتر ہوں. اور پھر وہ فساد کرنے لگا, جالس ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور حوا سے کہا آپ یہاں پہ رہیں جنت میں, اور اس پھل کے قریب نہ جائیں. شیطان نے ان کو ورگلایا اللہ کی جھوٹی قسم کھا کے, اور ان کو درخت کے قریب لے گیا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو زمین پہ بھیج دیا. کچھ عرصے بعد وہ توبہ استغفار کرتے رہے, اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی. یہ ایک چھوٹا سا واقعہ ہے کہ حضرت آدم کو کیسے بنایا گیا, اور اس میں کچھ پوائنٹس ہیں وہ ذہن میں رکھ لیں. سب سے بہترین مخلوق انسان ہے, تکبر نہیں کرنا چاہیے. شیطان انسان کا دشمن ہے. توبہ ہمیشہ قبول ہوتی ہے, جیسے حضرت آدم علیہ السلام کی قبول ہوگی دعا قبول ہو جاتی. یہ ٹاپک کلیئر ہو گیا. جن کو سمجھنا ہے 2-3 بار سن لیں, اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے. یہ تیسرا ٹاپک ہمارا بنی اسرائیل پر اللہ کے انعامات. یہ بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے, بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اس میں آپ نے بتانا ہے کہ بنی اسرائیل میں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی,
اللہ تعالیٰ نے ان پر بہت سی نعمتیں نازل کی. تو بعض کا نعمتوں کی تعداد بھی لکھ دیتے ہیں, یہ لکھا ہوا ایک ایک کی تھوڑی تھوڑی وضاحت کرتے جائیں. فرعون سے نجات دلائی, سمندر ان کے لیے راستے بنائے, تورات نازل کی, من و سلوہ آسمان کا جنت کا کھانا نازل کیا, چشمے ان کے لیے بنائے, بادل کا سایہ کیا, انبیاء بھیجے, ان کے لیے اللہ نے سبزیاں اور دالیں اگائیں اور ان پہ مختلف نعمتیں کی, بادلوں کا سایہ کیا. لیکن ہر نعمت کو ایک ایک لائن میں لکھ کے وضاحت ہو جائے گی. وہ ناشکرے تھے, بار بار ناشکری کرتے تھے, کبھی شرک کرتے تھے, کبھی اللہ کا نہیں مانتے, نبیوں کو قتل کرتے تھے. اور اللہ کی نعمتوں کی شکر گزاری کرنی چاہیے. نافرمانی زوال کا باعث ہے, اور جیسے کہ بنی اسرائیل کے ساتھ ہوا. اب یہ آسان سا ٹاپک ہے, امید آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا آرام سے. تو اس طرح آپ 2-3 بار اس کو سن لیں گے تو انشاءاللہ کریے ہو جائے گا. نیکسٹ ٹاپک جو ہمارا گائے کی قربانی, تو یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے. یہ والا ذبیحہ گائے یا عربی میں بقرہ گائے کو کہتے ہیں. یہ صورت اسی وجہ سے نام ہوئی. اس کا پس منظر بیک گراؤنڈ کیا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک قتل ہو گیا, قاتل کا پتہ نہیں چل رہا تھا, تو انہوں نے شور کیا کہ قاتل پکڑا جائے. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو حکم دیا, یہ واقعہ آپ بس ذہن میں رکھ لیں کہ ایک گائے کو ذبح کرے اور اس سے قاتل کا پتہ چل جائے گا. جب گائے کے جسم کو ایک گوشت کو ڈیڈ باڈی کے ساتھ لگائیں گے تو پتہ چل جائے گا. یہ اللہ کی ترتیب تھی, یہ حکم مل گیا. اب بنی اسرائیل جو ہے یہ حضرت موسیٰ کا کہنا نہیں ماننا چاہتے تھے, بچڑے کی عبادت بھی کرتے رہے تھے, گائے کی محبت بھی تھی ان کے دلوں میں, اور جان بوجھ کے حجت کرتے تھے. اب یہ سوالات, غیر ضروری سوالات کرتے رہے, گائے کیسی ہو, ایج کتنی اس کی ہو, کلر کیسا ہو, اور کس مزاج کی ہو, اس نے کھیتی میں کام کیا ہو نہ کیا ہو. یہ کرتے کرتے ان کی چوائس کم ہو گئی تھی. پھر آخر میں ان کو گائے حلال کرنی پڑ گئی. جب گائے حلال کی اور یہ پروسیجر کیا, اس کا گوشت اس کو لگایا بندے کو, اس نے خود کے اٹھ کے اپنے قاتل کا نام بتا دیا. تو یہ گائے کا واقعہ ہے. ایک بار آپ نے سن لیں, آپ کے ذہن میں بیٹھ گیا, ایک آدھی بار پڑھ لیں اور 2 بار سن لیں, انشاءاللہ یہ ذہن سے نہیں نکلے گا. اس سے سبب کیا حاصل ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ کسی چیز کا حکم دے, حجت نہ کرو, فوری کر لو. غیر ضروری سوالات نہیں کرنے چاہیے, ضد نہیں کرنی چاہیے, نقصان ملتا ہے. موت کے بعد انسان کی زندگی مضبوط ہے. نیکسٹ ٹاپک کی طرف چلتے ہیں. کوشش ہے کہ جلدی جلدی روایت کر دیے جائیں. یہ اس بار اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے, یہ جو ہے باقی ایگزامنر کا کوئی پتہ نہیں, کوئی دے گا, لیکن اس بار محسوس یہ ہوتا ہے کہ اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے یہ والا. اس میں آپ نے بتانا ہے کہ خانہ کعبہ کی تعمیر اللہ کا پہلا گھر ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا, انہوں نے اپنے بیٹے کے ساتھ مل کر خانہ کعبہ کی تعمیر کی, بڑے خلوص کے ساتھ. ساتھ ساتھ دعا کرتے رہے اللہ سے, یا اللہ اس کو قبول کر دے, میری اولاد کو قبول کر لے, اس شہر کو امن والا بنا دے, رزق والا بنا دے, اور میری اولاد میں سے ایک رسول بھیجیں. اللہ نے ساری دعائیں قبول کر لیں. تھوڑی تھوڑی وضاحت کر دیں. اللہ نے ان کی خدمت قبول کی. خانہ کعبہ ابھی تک موجود ہے, قیامت تک موجود رہے گا. اولاد بھی فرما بردار تھی, شہر بھی امن والا ہو گیا, اور رزق کی اتنی فراہمی ہے کہ لاکھوں لوگوں کو حج عمرے کے لیے آتے ہیں, رزق ختم نہیں ہوتا. ان کی اولاد میں سے اللہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج دیا, یہ بھی قبول ہو گئی. تو اس سے مسبب کیا حاصل ہوتا ہے, عبادت خالص اللہ کے لیے ہو, کام اللہ کی رضا کے لیے. چھٹا ٹاپک ہمارا ہے قبلے کی تبدیلی, چینج آف قبلہ. یہ بھی اتنا زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہے, لیکن اس کو آپ ایک بار پڑھ لیجیے گا, پتہ کوئی نہیں ایگزامنر کا. اس کے بیک گراؤنڈ میں آپ یہ لکھیں کہ مسلمان جب ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ گئے تو تقریباً 16 ماہ وہ نماز پڑھتے رہے مسجد اقصی کی طرف منہ کر کے فلسطین. بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت تھی, خواہش تھی کہ کعبہ بدل جائے, مسجد اقصی کو بجائے بیت اللہ ہو جائے. تو آپ آسمان کی طرف بھی دیکھتے تھے, آپ کی دلی خواہش تھی, اللہ نے آپ کی خواہش پوری کر دی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے باہر قصبے میں بنو سالم کے محلے میں ظہر کی نماز پڑھا رہے تھے. اس دوران آرڈر آ گیا کہ آپ قبلہ چینج کر کے بیت اللہ کی طرف نماز پڑھیں. آدھی نماز آپ نے ادھر پڑھی, آدھی ادھر پڑھی.
اس لیے اس مسجد کو جو بنو سالم کی مسجد ہے اس کو مسجد ذو قبلتین کہتے ہیں, 2 قبلوں والی مسجد. تو اس طرح تو یہاں یہ بتایا گیا تھا تو منافقوں نے اور کافروں نے شک پیدا کیا مسلمانوں میں کہ بھائی اتنا عرصہ ہو گیا تمہارا کعبہ سیٹ نہیں ہوا, کبھی ادھر منہ کرتے ہو کبھی ادھر کرتے ہو. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو بتا دیں جہاں بھی منہ کرو ادھر ہی اللہ ہے, ہم نے اللہ کے حکم کو ماننا ہے. فولوا وجوہکم شطر المسجد الحرام, یہ حکم آیا. اینما تکونوا وجہ, جہاں بھی تم جاؤ گے اللہ ادھر ہی ہے. یہ اس سے سبق ملتا ہے کہ مسلمانوں کو جب اللہ کا حکم مل جائے اس پہ اعتراض نہ کریں اور اللہ کے حکم کی تابع کریں. آگے چلتے ہیں. یہ بھی فی الحال اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے, یہ ٹاپک ہم نے اسلامیات میں بھی پڑھا ہوا ہے, یہ کوئی نیا ٹاپک نہیں ہے. عبادات روزے کے بارے میں لکھ دیں, حج اور عمرے کے بارے میں جو کچھ آپ کو معلوم ہے تھوڑا تھوڑا ان کے بارے میں لکھ دیں. یہ ہم نے اسلامیات میں تفصیل سے پڑھا ہے. آگے چلتے ہیں. یہ بھی ہم نے جو پورا کا پورا ایک لیسن پڑھا ہے نکاح کے بارے میں اسلامیات کی کتاب میں. نکاح کسے کہتے ہیں؟ ایک کانٹریکٹ ہے, اللہ کے نبی کی سنت ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا نکاح میری سنت ہے, جو نہیں کرے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے, وہ مجھ سے نہیں ہے. مہر ادا کرنا عورت کا حق ہے. طلاق اگر آپس میں گزارا نہ ہوتا ہو تو آخری حربہ ناپسندیدہ اللہ کے نزدیک طلاق ہے. اور اگر عورت نہیں رہنا چاہتی وہ قاضی سے خلا لے سکتی ہے. عدت جو ہے شوہر کے انتقال کے بعد یا طلاق کے بعد کا جو ٹائم پیریڈ ہوتا ہے اس کو عدت کہتے ہیں. دودھ پلانا اہم سبق ہے, آگے اس کو دیکھ لیں. سود یا ربا کہتے ہیں, اس کی حرمت حرام ہے. سود لینا جو ہے یہ اسلام میں اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام کیا ہے. یہ سود کی تعریف ہے, کچھ رقم دے کے ڈبل زیادہ وصول کرنا, اور یہ قیامت کے دن کو سزا دی جائے گی. تجارت جائز ہے, سود حرام ہے, دونوں میں فرق ہے. سود میں دوسرے لوگ تنگ ہوتے ہیں. اسلام نے اس کو ریپلیس کیا ہے, متبادل نماز ٹائم دیا, اس کا نظام دیا, سسٹم دیا ہے. بزنس ہے, زکوٰۃ ہے, صدقہ, یہ ساری چیزیں اسلام نے دی ہیں. اہم سبب کیا ہے؟ اسلام میں سود حرام ہے. کسی کو ایکسپلائٹ نہ کریں, دولت ایک جگہ اکٹھی ہو جاتی ہے. اللہ کی راہ میں خرچ کرنا یا انفاق فی سبیل اللہ, یہ امپورٹنٹ ٹاپک ہے جی. اس کا لفظی مطلب ہوتا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا, صدقہ, زکوٰۃ, چیریٹی, یہ سارا کچھ جو ہے. اللہ تعالیٰ سورۃ بقرہ میں کہتے ہیں, یعنی اس کی مثال دیتے ہیں کہ ایک دانہ اگر ہوتا ہے اس کے 700 بالیاں پیدا ہوتی ہیں, ہر بالی میں 100 دانے ہوتے ہیں, 700 گنا ثواب ہوتا ہے اس کا. ایک نیکی کا 10 نیکی کے برابر اجر ملتا ہے, اور اس میں بہت زیادہ ثواب ہے. اور اخلاص ہونا چاہیے اس کے اندر, سنسیئرٹی, اور اس میں دکھاوا نہ ہو. جو کچھ ہو اللہ کے لیے ہو. جو مستحقین ہیں, یہ مستحقین ہیں سارے لوگ, ان پہ خرچ کر سکتے ہیں, لیکن والدین پہ صدقہ خیرات نہیں بلکہ دوسرا مال خرچ کریں. اہم سبق کیا ہے یہ سارا جی. اور پھر آپ کچھ یہ بھی لکھ سکتے ہیں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں, اللہ کے نبی کا طریقہ پورا ہوتا ہے, لوگوں کی مدد ہو جاتی ہے, مشکل حالات دور ہو جاتے ہیں, انسان کا دل کھلا وسیع ہو جاتا ہے, رزق بہتر ہو جاتا ہے. آگے قرض کے احکام ہے, یہ آخری ٹاپک ہے. اس کے جو اصول ہیں قرآن پاک میں لکھا گیا ہے, آخری آیات میں آیا ہے سورۃ البقرہ کی, کہ جو بھی قرض اس کو لکھ لیں. کاتب ایماندار ہونا چاہیے, انصاف والا ہو, گواہ موجود ہونے چاہیے. اگر گواہ نہ ہو تو امانتداری دیانتداری کے ساتھ لکھیں. قرض دار سے نرمی کا رویہ اختیار کریں, سود سے بچیں. یہ ہمیں سبق حاصل ہوتا ہے اس سے کہ مالی معاملات کلیئر ہونے چاہیے, تحریری ریکارڈ ضرور ہونا چاہیے, لڑائی جھگڑا نہیں ہوتا. اسلام پورا نظام دیتا ہے. آگے ہمارے پاس جو ہے سورۃ آل عمران کے ٹاپکس ہیں.
اور پہلے ٹاپک اس کا ہے غزوات غزوہ بدر اور احد ہے. سن 2 ہجری میں غزوہ بدر ہوتا ہے, اس کے بعد جو ہے غزوہ احد ہے. غزوہ بدر میں مسلمانوں کی تعداد 313 ہے اور کافر 1000 ہیں, اور بہت زیادہ ان کے پاس اسلحہ ہے. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی مدد کرتے ہیں, ان پہ سکون نازل کرتے ہیں, فرشتے آتے ہیں, تھوڑی تعداد ہوتی ہے, فتح دے دیتے ہیں. کافر جو ہے وہاں سے بھاگ جاتے ہیں, نقصان ہوتا ہے, 70 کافر مارے جاتے ہیں, 70 گرفتار ہوتے ہیں. مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ بہت بڑی کامیابی دیتے ہیں. غزوہ احد میں وہ انتقام لینے کے لیے آتے ہیں. اللہ کے نبی جو ہے پہاڑی پر لوگوں کو 50 لوگوں کو مقرر کرتے ہیں اور ان کو انسٹرکشن دیتے ہیں یہاں سے نیچے نہیں اترنا. وہ نیچے آ جاتے ہیں. جنگ کے دوران جب مسلمان فتح حاصل کر رہے ہوتے ہیں, کافر بھاگ رہے ہوتے ہیں, جب وہ نیچے آتے ہیں تو کفار پیچھے سے حملہ کر دیتے ہیں. جو راستہ کھلا ہوتا ہے تو میدان میں جو بھاگ رہے ہوتے ہیں وہ بھی واپس آ جاتے ہیں. مسلمانوں کو بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے. اس میں ہمارے لیے سبق ہے کہ کامیابی اللہ رسول کی اطاعت میں ہے. لوگوں نے اطاعت نہیں کی, غیر ارادی طور پر جو ہے اللہ کا حکم ٹوٹ گیا, اللہ کے رسول کا, اس کا نقصان اٹھانا پڑا. باقی یہ سبق حاصل ہوتا ہے, ڈسپلن ہونا ضروری ہے, دنیا کی محبت نہیں ہونی چاہیے, آزمائشیں آتی رہتی ہیں, صبر و تقوی سے کام لیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے, بہت زیادہ امپورٹنٹ ٹاپک ہے یہ والا. حضرت عیسیٰ, حضرت مریم کا انتخاب, اللہ نے ان کو منتخب کیا. موجودانہ پیدائش ہوئی بغیر والد کے, اللہ کے عظیم نبی تھے. اور اس بات کی نفی کی گئی ہے کہ بعض لوگ کہتے, بعض فرقے والے کہتے ہیں وہ نعوذ باللہ اللہ کے بیٹے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس کا انکار کیا کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا. اور حضرت عیسیٰ کو کون کون سے معجزات دیے گئے, بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے سوال. مٹی سے پرندے بنا کے جان ڈال دیتے تھے, اندھے کو بینا کر دیتے تھے, کوڑی جو ہے سکن کا بیمار شفا یاب ہو جاتا تھا, مردے زندہ ہو جاتے تھے, غیب کی خبریں بتاتے تھے. یہ معجزات ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ اٹھا لیا اور ان کے دشمن ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ آل عمران میں کہ حضرت عیسیٰ کا کمپیریٹیو کیا گیا ہے, کمپیریزن حضرت آدم علیہ السلام سے. وہ بغیر ماں باپ کے تھے تو یہ بغیر والد کے تھے. اسلامی عقیدہ کیا ہے؟ یہ اسلامی عقیدہ جی حضرت عیسیٰ اللہ کے عظیم رسول تھے, قابل احترام ہیں. ان کو جو معجزات دیے گئے وہ اللہ کی طرف سے تھے. باطل عقائد کا کہ یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہے. اس میں ہم نے 10th میں بھی پڑھا تھا, یہ ٹاپک مباہلے والا وہی ٹاپک ہے کہ نجران کے جو عیسائی تھے ان کا ڈیلیگیشن وفد آیا اللہ کے نبی کے پاس. اللہ کے نبی نے توحید کی دعوت دی, وہ نہیں مانے. اللہ کے نبی, انہوں نے اعتراضات کیے, اللہ کے نبی جواب دیتے رہے. آخر میں انہوں نے کہا مباہلہ کرتے ہیں, تو مباہلے سے وہ بھاگ گئے. مباہلہ یہ ہوتا ہے کہ کھلے میدان میں جا کے ایک دوسرے کے لیے دعا کرنا, جو غلط ہے اللہ اس کو تباہ کر دے. تو جب انہوں نے دیکھا حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسن حسین اور حضرت فاطمہ کو حضرت علی کو لے کر آ رہے ہیں میدان میں, انہوں نے ان کو دیکھ کے بھاگ گئے وہاں سے کہ ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. عیسائیوں نے سچائی دیکھ کر سائڈ پہ ہو گئے, صلح کر لی. اہم سبق یہ حاصل ہوتا ہے ہمیں اس سے, یہ سارا اہم سبق ہے. زیادہ ایکسپلین نہیں کر رہا, آپ خود دیکھنے میں مین باتیں آپ کو بتا رہا ہوں. یہ ٹاپک جو ہے امپورٹنٹ ہے. امر بالمعروف کا مطلب نیکی کا حکم کرنا, نہیں انل منکر برائی سے روکنا. سورۃ آل عمران میں لوگوں کی تعریف کی گئی ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا تم میں سے کوئی امت ہو جو نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے. اور ایک جگہ کہا گیا ہے کہ تم بہترین امت ہو, تم نیکی کا حکم دیتے برائی سے روکتے ہو. تو یہ مسلمانوں کی
صفات میں سے ایک صفت ہے کہ وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں. یہ انبیاء علیہ السلام کا کام ہوتا تھا. چونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کسی نئے نبی نے نہیں آنا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ کام امت محمدیہ کو دے دیا قیامت تک کے لیے. پہلے وقتوں میں صرف نبی یہ کام کرتے تھے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اللہ نے امتیوں کو یہ کام دے کے ان کی تعریف کی کہ یہ لوگ یہ کام کرتے ہیں. مین پوائنٹ جو ہے کلیدی اصول کہتے ہیں، مین پوائنٹ کو حکمت، نرمی، عمل کے ذریعے مثال قائم کرنا، اتحاد ہونا، اجتماعی طاقت. اس سے سبق کیا حاصل ہوتا ہے؟ نیکی کی دعوت ہر مسلمان کا فرض ہے. برائی سے روکنا ایمان کا تقاضا ہے، بہترین امت کا کام ہے. برائی کے خلاف خاموشی نقصان دہ ہے. یہ اتنا زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہے یہ ٹاپک جو ہے، یعنی اللہ کی رسی کو مضبوطی سے ماننا. اللہ کی رسی سے مختلف چیزیں مراد ہیں. زیادہ علماء نے کہا، مفسرین نے اس سے مراد قرآن پاک ہے، تو باقی بھی مراد ہے اس سے. ان تمام چیزوں کو مضبوطی سے پکڑ لیں. اس سے کیا ہوگا؟ اتحاد کی تعلیم ملتی ہے، مسلمان اکٹھے ہوں گے، جاہلیت ختم ہوگی. اس کے فائدے کیا ہوں گے؟ یہ پوائنٹس میں لکھے ہوئے ہیں. آپ ایک ایک لائن میں وضاحت کر دیں کہ ساری کی ساری امت میں ہدایت آ جائے گی. پوری امت جو ہے وہ اتحاد اور یکجہتی کا مظاہرہ کرے گی. مسلمان ایک روحانی طاقت بن جائیں گے. دشمنوں پہ فتح کرنا آسان ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں کامیابی دیں گے. یہ فائدے حاصل ہوں گے. اہم سبق کیا ہے؟ یہ والا اس کا اہم سبق ہے کہ قرآنی ہدایت کا ذریعہ مسلمانوں کو اکٹھے رہنا چاہیے. یہ بھی اتنا زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ ٹاپک اللہ تعالیٰ نے بار بار قرآن پاک میں مسلمانوں کو کہا ہے آسمانوں پہ غور کریں، زمینوں پہ کریں، پہاڑوں پر جو چیزیں اللہ نے پیدا کی ہیں ان پہ غور و فکر کریں. اس سے اللہ کی عظمت آتی ہے، بڑائی سامنے آتی ہے. اور اللہ تعالیٰ اس میں کہتے ہیں اللہ کی یاد کرے، کھڑے لیٹے بیٹھے کوئی وقت نہیں ہے. مومن کی پوری زندگی جو ہے وہ عبادت ہے. غور و فکر کے فائدے کیا ہوتے ہیں؟ یہ سارے کے سارے فائدے ہیں. انسان اللہ کو جان لیتا ہے، اللہ کو پہچان لیتا ہے، عاجزی پیدا ہوتی ہے اس کے دل میں، علم حاصل کرتا ہے، مطمئن ہو جاتا ہے. آگے ذکر کے کیا فائدے ہیں وہ بھی لکھا ہوا ہے. دل کو سکون مل جاتا ہے، ایمان بڑھتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے، اللہ کے قریب ہو جاتا ہے. بندہ ذکر سے ہر وقت اس کو دھیان اللہ کی طرف رہتا ہے. آگے سورۃ الانفال ہے. یہ ٹاپک جو ہے نا خاص کر وہ طالب علم جنہوں نے کم محنت کی ہے صرف اس ویڈیو کو 2-3 بار سن لیں، انشاءاللہ تعالی وہ پیپر اٹیمپٹ کر لیں گے. اور خاص کر وہ سوالات، وہ ٹاپک جو میں کہہ رہا ہوں یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، ان کو زیادہ سن لیجیے گا، انشاءاللہ آرام سے پیپر ہو جائے گا. سورۃ انفال کے جو پہلا جو ہے غزوہ بدر ہے، یہ ہم نے پیچھے بھی تھوڑا سا پڑھا ہے. یہ پہلی جنگ تھی مسلمانوں کافروں کے درمیان، اور پیچھے ہم پڑھ کر آئے اللہ نے مسلمانوں کی مدد کی مختلف طریقوں سے. اللہ کے نبی نے دعا کی، یہ لکھا ہوا ہے. جنگ شروع ہونے سے پہلے اس کو یوم الفرقان کہا گیا ہے، فیصلے کا دن حق اور باطل میں. اس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کی، مسلمان کامیاب ہوئے. اہم سبق کیا ہے؟ یہ اس سے اہم سبق ملتا ہے. اس سے مومنوں کی مدد اللہ کرتے ہیں، اللہ پہ بھروسہ رکھنا چاہیے. دعا مومن کا ہتھیار ہے. اس صورت میں جنگ اور امن کے بارے میں ہدایات ہیں کہ اسلام امن، انصاف، بھائی چارے کا مذہب ہے. جنگ صرف ضرورت پڑنے پر کی جائے. جنگ کی وجوہات: ظلم کا خاتمہ، دین کا تحفظ، مسلمانوں کا دفاع، ڈیفنس، امر اور انصاف کا قیام. یہ سارا جو ہے جنگ کے دوران اخلاقی اصول کون سے ہونے چاہیے، یہ بھی ٹاپک ہے. تو یہ مشہور ہے، عورتوں کو نقصان نہ پہنچایا جائے، بچوں اور بوڑھوں کو قتل نہ کیا جائے، عبادت گاہوں کی حفاظت کی جائے،
کھانے پینے کی چیزوں کو تباہ نہ کیا جائے، فصلوں کو تباہ نہ کیا جائے، پراپرٹی کو نقصان نہ پہنچایا جائے. یہ جنگ کے اصول ہیں جی. یہ کامن چیزیں ہیں. اس سے کیا سبق حاصل ہوتا ہے؟ یہ ہمیں سبق اس سے حاصل ہوتا ہے دشمن کے ساتھ بھی انصاف کریں، امن کو ترجیح دیں، دفاع کے لیے تیار رہیں، جنگ قیادیوں سے اچھا سلوک کریں. اس کے بعد نیکسٹ ٹاپک ہے ہجرت اور نصرت. ہجرت جو ہے مہاجرین جو کرتے ہیں ان کو ہجرت کہتے ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ، مکہ سے مدینہ. اور انصار جو مددگار تھے جنہوں نے مسلمانوں کا خیر مقدم کیا اور ان میں مال بانٹ دیا، اپنے گھر بانٹ لیے، اسلامی معاشرے کی بنیاد رکھی. اہم سبق یہ حاصل ہوتا ہے اس سے کہ بھائی چارہ بہت ضروری ہے اسلام میں، اس سے محبت اور اخوت پیدا ہوتی ہے. یہ ٹاپک تھے جی سورۃ الانفال کے 3 آسان سے ٹاپک. سورۃ توبہ کے 4 جو ٹاپک ہے مشرکین سے برات کا اعلان. اللہ تعالیٰ نے کچھ قبیلوں نے مسلمانوں سے معاہدے کیے، خلاف ورزی کی، دشمنوں کی مدد کی، مسلمانوں کو نقصان پہنچایا. اللہ تعالیٰ نے کچھ قانون بنا دیے کہ معاہدوں کا احترام کریں، جو معاہدہ توڑے اس کے خلاف جنگ کریں، توبہ کر لے، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. اہم سبق کیا ہے؟ اسلام ہمیں حکم دیتا ہے معاہدے کی پابندی کریں، فراڈ نہ کریں، جنگ ضرورت پڑنے پر کریں، امن کی کوشش کریں، جنگ میں اخلاقی اصولوں کی پابندی کریں. یہ ٹاپک ہے جی. اس کے بعد غزوہ حنین ہے. فتح مکہ کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی مکہ میں ہی تھے تو آپ کو اطلاع ملی کہ طائف کے قریب جو ہے بنو حوازن اور ثقیف جو ہیں یہ جنگ کی تیاری کر رہے ہیں، مکہ پہ حملہ کریں گی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 12,000 بندوں کو لے کر وہاں پہنچ کے خود ہی مسلمانوں کو، جو نئے نئے لوگ مسلمانوں میں تھے، ان کو اپنے پہ کافی زیادہ بھروسہ تھا اپنی تعداد پر کہ آج ہم بہت زیادہ ہیں، دشمنوں سے زیادہ تھے مسلمان، ہمیں کوئی نہیں ہرا سکتا. لیکن وہ جب پہاڑی راستوں میں پہنچے، تنگ راستہ تھا، دشمن نے حملہ کر دیا اچانک، جس کو ہم انیوا کہتے ہیں. وہ گھاٹیوں میں چھپے ہوئے تھے، انہوں نے تیر برسائے، صحابہ ادھر ادھر ہو گئے، پتہ نہیں چلا، بگدڑ مچ گئی. پھر اللہ کے نبی نے اونچی آواز میں بلایا، سارے واپس آ گئے. اللہ نے ان کے دلوں کو مضبوط کیا، اللہ کی مدد آئی، سب نے مل کے دوبارہ حملہ کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیابی دے دی. پھر یہ ہمیں سبق یہ ملتا ہے اس سے کہ تعداد ہماری زیادہ تھی مسلمانوں کی، دشمن آدھے تھے، لیکن مسلمانوں نے تھوڑا تکبر کیا، آج کوئی ہمیں شکست نہیں دے سکتا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اذا اعجبتکم کثرتکم، جب تم نے اپنی کثرت کے اوپر غرور کیا، وہ وقت تھا. آگے جو ہے غزوہ تبوک ہے ٹاپک جو سیکنڈ لاسٹ. ہجرت کا 9واں سال ہے. مسلمان جو ہے بڑے آرام سے رہ رہے تھے، لیکن گرمی بہت شدید تھی، فصلیں کھجور کی تیار تھیں. اللہ کے نبی کو خبر ملی کہ دشمن حملہ کرنے والا ہے روم سے. آپ نے اعلان کر دیا سارے مسلمان ریڈی ہو جائیں. تو سامان بھی کم تھا سفر کا، اس لیے اس کو جیش العسرہ بھی کہتے ہیں، مشکل کا لشکر. صحابہ نے بڑی ڈونیشن دی، وہ جو حضرت عمر نے آدھا مال دے دیا، حضرت عثمان نے بھی بہت سارا مال دیا، حضرت ابوبکر صدیق پورے گھر کا مال لے کر آ گئے. جب پوچھا گھر میں کیا، اللہ رسول کو چھوڑ دیا. تو کچھ غریب صحابہ قبول نہیں ہوئے، وہ روتے رہے. اللہ تعالیٰ کے نبی ان کو بھی ساتھ لے گئے. وہاں جا کے کچھ دن قیام کیا، دشمن کے دلوں میں رو پڑ گیا، وہ باہر نہیں آیا، اللہ نے مسلمانوں کو فتح حاصل دے دی. آخری ٹاپک ہمارا منافقین کا کردار، رول آف ہپوکریٹ. ان کی خصوصیات، یعنی ان میں کیا خصلتیں پائی جاتی تھی. ان کے ظاہر اور باطن میں تضاد تھا، اندر کچھ تھا باہر کچھ تھا. زبانی ایمان لاتے تھے، اقرار کرتے تھے، دل میں نہیں تھا. نمازوں سے دوڑتے تھے، دین سے دوڑتے تھے، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے تھے، مسلمانوں کا مذاق اڑاتے تھے، ان کے حوصلے پست کرتے تھے.
انہوں نے اپنے اکٹھے ہونے کے لیے مدینہ مسجد نبوی سے دور مدینہ میں ایک جگہ بنا کے اس کو مسجد کا نام دے دیا. وہاں بیٹھ کے سازشیں کرتے تھے. وہ مسجد تھی نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا وہاں جا کے ان کی مسجد زرار کو جو ہے آگ لگا دی، کیونکہ یہ مسجد نہیں ہے، یہ سازش کا گڑھ ہے. تو اللہ کے نبی صحابہ کو لے کر کے انہوں نے اس کو جلا دیا. اس کیا سبق حاصل ہوتا ہے؟ ایمان میں اخلاص ضروری ہے. بہانے بنانا منافقت ہے. فرقہ واریت اور تفرقے پیدا نہیں کرنا چاہیے. اللہ دلوں کے حالات جانتا ہے. مومن ہر حال میں اللہ کا وفد. آخری ٹاپک زکوٰۃ کے احکام. لفظی مطلب لکھ دیں. مقاصد اس کا یہ ہے دولت کا ارتکاز کو روکنا. ارتکاز کہتے ہیں اکٹھے کرنا. دولت کو گردش کرتے رہنا چاہیے. غریبوں کی مدد ہو، مساوات قائم ہو، معاشرے میں بھائی چارہ ہو. پھر قرآن پاک میں بتائیں 8 مستحق لوگ. انما الصدقات للفقراء والمساکین. کن کن کو صدقہ زکوٰۃ دینا ہے؟ تو یہ جو جتنے لوگ لکھے ہوئے ہیں ان کو دینا ہے. اور یہ 8 کیٹیگریز ہیں. اہم سبق کیا حاصل ہوتا ہے؟ یہ زکوٰۃ کا ہم نے نا اسلامیات میں بھی پڑھا ہے، وہی آپ یہاں لکھ دیجئے گا موٹا موٹا جو ہے، جو ہم نے اسلامیات کی کتاب میں پڑھا ہے. پلر آف اسلام میں اسلام کے ارکان نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج. مال اللہ کی امانت ہے. زکوٰۃ سے مال پاک ہوتا ہے. غریب کی مدد کرنا ضروری ہے. بخل و لالچ سے بچا جائے. اور اس میں آپ مزید ایڈ کر سکتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے فائدہ کیا ہیں. اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں. اللہ کے نبی کے طریقہ ہے، نبیوں کا طریقہ ہے. مسلمان بھائیوں کی اور غریبوں کی مدد ہو جاتی ہے. معاشرے میں خوشحالی آ جاتی ہے. لوگ کی نا امیدی اور مایوسی ختم ہو جاتی ہے. لوگ خوش ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں. تو یہ ہمارے ٹاپک تھے. صرف آدھے گھنٹے میں تمام کے تمام ٹاپک آپ کو آسان لفظوں میں کلیئر کر دیے. تو جن بچوں کی تیاری ذرا کم ہے، وہ تیاری نہیں کر پائے، اس ویڈیو کو 2-3 بار سن لیں. بے شک ڈاؤن لوڈ کر لیں، ڈائریکٹ نہ سنیں. اور ابھی آپ کے پاس ٹائم ہے، اس کو آپ 2-4-5 بار سن لیں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ یہ ٹاپک کر لیں گے. ہاں ایک بات یاد رکھیں، جن ٹاپکس کو میں نے کہا یہ بہت ضروری ہیں، اس کی میں نے علیحدہ بھی وہ ویڈیو بنا کے لگائی ہوئی ہے. وہاں پر بھی دیکھ سکتے ہیں. پلے لسٹ میں تفصیل میں بھی ویڈیو بنی ہوئی ہیں ان کی. اور جو موسٹ امپورٹنٹ ہیں 9 یا 10 ٹاپک، ان کی علیحدہ ویڈیو اپلوڈ کی ہوئی ہے، وہاں سے دیکھ لیں. اور یہ جو ابھی بنائی ہے یہ صرف شارٹ ہیں اور یہ سمری ہے اس کی. میں نے آپ کو جو سمجھایا ہے، جن کی تیاری بالکل نہیں ہے، ان کو سمجھ نہیں آ رہی ٹاپک کہاں سے کریں، وہ یہ ویڈیو 2-3 بار سن لیں. اور جو میں نے کہا یہ موسٹ امپورٹنٹ ٹاپک ہیں، ان کو زیادہ ذہن نشین کر لیں. انشاءاللہ تعالی وہ آسانی سے پیپر کر لیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.